کلپ نمبر 1235۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 سے 64 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ ترجمہ، اور کہا جائے گا اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ، وامتازوا اليوم، اور آج الگ الگ ہو جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیت میں اہل جنت کا اخروی حال بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے اہل جہنم کا اخروی حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا اے مجرموں آج جدا ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ جس وقت مومن جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے اس وقت کفار سے کہا جائے گا کہ الگ ہٹ جاؤ اور مومنین سے علیحدہ ہو جاؤ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کفار کو یہ حکم ہوگا کہ الگ الگ جہنم میں اپنے اپنے مقام پر چلے جائیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا جائے گا، جیسے یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، ستارہ پرستوں اور ہندوؤں کو، جو کہ الگ الگ فرقے ہیں، ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے گا۔ ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک منادی یوں ندا کرے گا اے کافروں تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور اے منافقوں تم مخلص لوگوں سے جدا ہو جاؤ کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور اے فاسقوں تم نیک لوگوں سے جدا ہو جاؤ کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور اے گناہگاروں تم اطاعت گزاروں سے جدا ہو جاؤ کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کس گروہ میں جدا کیا جاؤں گا۔ اس قول کے مطابق مسلمانوں کے لیے بھی اس آیت میں بڑی عبرت ہے، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کی بہت حاجت ہے کہ کہیں ان میں سے بھی کسی فرد کو مجرموں کے گروہ میں داخل نہ کر دیا جائے۔ ہمارے بزرگان دین اس حوالے سے کس قدر فکر مند رہا کرتے تھے اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ آپ لوگوں کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے اور ان سے باتیں کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا 4 باتوں نے مجھے مشغول کر دیا ہے، اگر میں ان سے فارغ ہو گیا تو میں ضرور تمہارے پاس بیٹھوں گا اور تمہارے ساتھ باتیں بھی کروں گا۔ لوگوں نے عرض کی وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ اس کے جواب میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ باتیں ارشاد فرمائی، اور ان میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وامتازوا اليوم ایھا المجرمون میں غور کیا تو مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ میں کس گروہ میں جدا کیا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخروی انجام کی فکر کرنے اور اس کی بہتری کے لیے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا افلم تکونوا تعقلون۔ ترجمہ، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہ تھے؟ یا بنی آدم، اے اولاد آدم۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرموں سے فرمائے گا کہ اے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، کیا میں نے اپنے انبیاء کرام کی معرفت تمہیں یہ حکم نہ دیا تھا کہ شیطان تمہیں جو وسوسے دلاتا ہے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو مزین کرتا ہے، اس میں تم اس کی فرما برداری نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کی عداوت بالکل ظاہر ہے۔ اور کیا میں نے یہ حکم نہ دیا تھا کہ صرف میری عبادت کرنا اور کسی کو عبادت میں میرا شریک نہ کرنا؟ یہ ایسی سیدھی راہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی سیدھی راہ نہیں، اور بے شک شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم میں عقل نہ تھی کہ تم اس کی عداوت اور گمراہ گری کو سمجھتے اور اپنے برے اعمال چھوڑ دیتے؟
تاکہ تم عذاب کے حقدار قرار نہ پاتے۔ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون۔ ترجمہ، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اپنے کفر کے سبب آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ هذه جهنم، یہ ہے جہنم۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مجرم جہنم کے قریب پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا، اے مجرموں، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے رسولوں کے ذریعے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا، اور اب تم جہنم کو دیکھ کر اس کی تصدیق کر لو، مگر یہ تصدیق مفید نہیں، اور آج تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور دنیا میں جو تم اپنے کفر پر ہی قائم رہے اس کے سبب جہنم کے عذابات چکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتماد کرنے کا نام ایمان ہے۔ کفار آخرت کو دیکھ کر ساری چیزیں مان جائیں گے، مگر وہ ماننا کار آمد نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھ پر اعتماد کیا، نہ کہ نبی علیہ